بہت معذرت کے ساتھ شاید آج ہمارے دلوں سے عشق رسول کی شمع بہت مدھم سے مدھم ہو گئی ہے، کیونکہ عشق کے بارے میں مجدد الفسانی سرکار فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر محبت لکھی ہوئی تھی. لکھی ہوئی لوح محفوظ پر تو سبھی ہے، محبت لکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محنت لکھی ہوئی تھی. تو محنت نے محبت سے کہا، اے محبت، تیرے اور میرے اندر کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو تیرے حروف ہے وہی میرے حروف ہے. میم، ہا، با، تا یہ محبت ہے. میم، ہا، نون، تا یہ محنت ہے. دونوں لکھنے میں شکل ایک ہی ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. ایک نقطے کا، نیچے نقطہ ہو تو محبت، اوپر نقطہ ہو تو محنت. ارے ہم دونوں ایک جیسے ہیں. تو محبت نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جب ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو اب ہم تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. جہاں محنت ہوگی وہی محبت ہوگی، اور جہاں محنت نہیں ہوگی وہاں محبت نہیں ہوگی. آج ہم سب محبت کی بات کرتے ہیں، محنت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن فجر کی نماز میں ہم سب سوتے پڑے ہوئے ہیں. 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے، ہم نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو فجر نہیں پڑھتے وہ عاشق رسول نہیں، مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں، دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. لیکن حضور نے کہا قوت القلوب تصوف کی سب سے اولین کتاب ہے، اور یہ قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے لکھی ہے. قوت القلوب والی کتاب کی شان یہ ہے کہ بابا فرید جیسا ولی نظام الدین اولیاء کو اس کا درس دیا کرتے تھے. اس قوت القلوب میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے. حضور کی حدیث سن لے غور سے، کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. یعنی عاشق کبھی پوری رات سو نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں، کاروبار سے عشق ہو جائے تو اس کے لیے ہم نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں. بچی کے اس سے محبت ہے، اس کو رشتے نہیں آتے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں. ہم نے سب کے لیے کروٹیں بدلا ہے، کبھی نبی کی جدائی میں بھی ہم نے کروٹ بدلی ہے کیا؟ بتائیے. یعنی کہ ہم زبان کی بات کرتے ہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں جو کئی کتب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بس اتنا ہے، حضور سے عشق کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر ہم کچھ چھوڑ دیں حضور کے لیے، پھر آگے کا سارا معاملہ حضور سنبھال لیتے ہیں. ہم کچھ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے، اور ہم امتی ہو کر نبی کی محبت میں ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. عورتوں پر پاپ کی نظریں بھی ڈالی جا رہی ہے، عشق رسول بھی ہے. مزدوروں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، عشق رسول بھی ہے. سود کے دھندے بھی ہے، عشق رسول بھی ہے. بتائیے تو یہ کیا چیز ہے؟ کہ کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. روایتوں میں آتا ہے ایک نوجوان تھے، مدینہ منورہ سے دور ایک دیہات میں رہتے تھے. ان کا نام تھا عبداللہ. خوش نصیبی یہ کہ مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کسی شخصیت کو گھیر کر کھڑے ہیں. نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کی. تو عبداللہ بھی ابھی ابتدائی جوانی میں تھے، 16-17 سال کی عمر تھی. تو سب کو ہٹا کر کے بھیڑ میں گھسے تو کیا دیکھا کہ کوئی بہت خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ حیران ہو گئے کہ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. نوجوانوں کی ایک چیز ہے، نوجوان اچھائی سے بھی جلدی متاثر ہوتے ہیں اور برائی سے بھی جلدی متاثر ہوتے ہیں. جوانوں کی نفسیات ہے. عبداللہ نے جیسے حضور پہ پہلی نظر پڑی تو عبداللہ نے حضور کو دیکھ کر کے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ نبی ہیں، یہی وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یہ وہی ہے. تو کہا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہی. کہا میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے. کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا نورانی نہیں ہوتا. کسی جھوٹے کا چہرہ، صحابہ کہتے تھے حضور کے چہرے پہ اتنی رونق تھی. یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ کوئی گڑا ہوا قصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں اتنے انوار اور تجلیات کی برسات حضور کے چہرے پہ رہتی تھی.
ہم کبھی نظر بھر کے حضور کو دیکھ نہیں سکے۔ سیدنا فاروق اعظم سے ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے، کہا پوری زندگی دیکھتا رہا لیکن جب نظر اٹھتی تھی تو فوراً غیرت عشق کی وجہ سے جھک جاتی تھی، میں بتا نہیں سکتا کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی۔ یہ حال ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ دیکھا یہ ان کی کیفیت ہے، اندازہ تو کریں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، شمائل ترمذی میں ان کی روایت موجود ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند کا عکس حضور کے چہرے میں گالوں میں تیرتا نظر آتا تھا۔ سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے، میں کہتا ہوں آج کی یہ حدیث ہے شمائل ترمذی میں، لوگ کس کس کے حسن کی بات کرتے ہیں، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، مولانا جمیل الرحمن کے شعر یاد آتے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ نبی کے وفادار بن جائیں، مرتے وقت حضور سرہانے موجود رہیں گے۔ وفاداری کی ضرورت ہے، بس ہم نے سب سے وفا کی ہے، شاید ہم حضور سے وفا نہیں کر پا رہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، میں بھی اور آپ بھی، ہم کہیں نہ کہیں عشق میں کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں عشق میں بہت کمزور ہیں۔